یہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ پہ بہت سی جماعتوں کے تحفظات ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی تحفظات ہیں اور جماعت اسلامی نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے. سنیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا کہا. گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں یا بجٹ کی منظوری ہو یا ترمیمات ہوں، اس میں پی ڈی ایم اور اس کی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم یہ سب نورا کشتی کے زمرے میں آتی ہیں. عوام کے حالات نہیں بدل رہے، لہذا اس سب چیز کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ہم نے مشاورت بلائی ہے 2 دن میں، اور اس مشاورت کے بعد ہم اپنے لائے عمل کا اعلان میں لاہور سے کروں گا انشاءاللہ. ہم پاکستانی قوم سے اپیل کریں گے کہ وہ نکلے میدان میں، سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، ہڑتال کریں، اور ایک ہڑتال سے بھی کام نہیں چلے تو اس کو کنٹینیو کریں. جی شاہد خٹک صاحب، آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی اگر ہم اپوزیشن کی جماعت ہیں، جو بھی ہمیں لگے گا کہ اگر ایسی ایشوز ہیں جو اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ہمارا کنسنسس ہو سکتا ہے تو ہم ضرور اس کے اوپر سوچیں گے بھی، شاید اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر لیں. چونکہ وہ بجٹ اور مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارا موقف ہے. لیکن ویسے جماعت اسلامی جو ہے وہ پسل بہت جلدی جاتی ہے، سٹینڈ نہیں لیتی. اور ہم حالانکہ ہم نے ان کو تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو جوائن کریں کہ جو ایشوز ہیں عوام کے اس کے اوپر ہم جوائنٹلی اپنی وہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. لیکن آئے پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ہماری طرف رخ نہیں کیا. بلکہ جو بجٹ دیا ہے موجودہ حکومت نے میر صاحب، اس میں جو اگلے مہینہ ڈیڑھ بعد جو یہ پاکستانی قوم کو افیکٹ کرنے والی ہے یہ ناقابل برداشت ہوگا. انہوں نے اپر کلاس کو پروٹیکٹ کیا ہے، جس کی 1,80,000 روپے سے اوپر تنخواہ ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا. جس کی 8,000 سے اوپر کی تنخواہ ہے ان بٹوین 180 اینڈ 8,000 ان کے اوپر سارے کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. تو اگر آپ اتنا جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، جو آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں ہے، آپ انہی کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، آپ کوئی نیٹ ورک نہیں بڑھا رہے، آپ کوئی ایف بی آر میں ریفارمز نہیں کر رہے، آپ کوئی اپنے ریمیٹنسز کو بہتر نہیں کر رہے، آپ کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہے ہیں. آپ کے سارا کاروباری طبقہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا آپ کے پاکستان کو، وہ ڈالر کے ذریعے پاکستان سے پیسے لے کے جا رہے ہیں. تو جب آپ کی یہ معیشت کا یہ حال ہوگا تو پھر آپ اس سے کیا بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں اس بجٹ سے؟ اچھا، ایک ڈاکومنٹ ہے، پاس بھی کرا لیں گے، 4-5 قصیدے بھی پڑھ لیں گے، تعریفوں کے پل بھی باندھ دیں گے، لیکن ملنا ہے. اچھا ذرا یہ بتائیں نا کہ آپ نے جو کل کال دی ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، وہ کامیاب ہو جائے گی؟ ہم اڈیالہ جیل کے باہر ہم کال کیوں دیتے ہیں؟ کال ہم اس لیے دیتے ہیں کہ پچھلے 8-9 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب کو بیماری کی حالت میں آئسولیشن میں رکھا ہے. عمران خان صاحب کی اہم کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے، کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ فیملی کی ہوئی ہے، نہ جماعت کی ہوئی ہے، نہ وکلاء کی ہوئی ہے، ان تک ہماری رسائی نہیں ہے. اگر یہ ملاقات کریں گے ہم کیوں اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے، ہم کیوں وہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ اور جب آپ فیملی کو نہیں الاؤ کرو گے، آپ کسی کو الاؤ نہیں کر رہے، تو پھر وہاں پہ ہماری کال ہی آئے گی، ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے. اچھا، میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بجٹ جس دن پیش ہوگا تو اس دن بھی ہم قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے. تو آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کو کدھر کھڑا کیا، ایم پی ایس کے اوپر تشدد کیا، انگلی توڑ دی ایک ایم پی اے کے، دوسرے کا ہاتھ کٹ گیا، وہاں پہ ایم پی ایس کے اوپر ڈنڈے برسائے. آپ نے ویڈیوز اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا. تو جب آپ ادھر روک دیتے ہیں ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو جو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، انہوں نے آ کے اپنی ایم پی ایس کے ساتھ پارلیمنٹ کے سامنے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا تھا. کیا ادھر پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا؟ تو بتا دینا افریدی کو، آئندہ بتا دیا کریں کدھر روکنا، اس کی مرضی سے ہی روکتے ہیں نا، جو جدھر کا وہ بتاتا ہے ادھر ہی روکتے ہیں، گنڈا پور کی طرح. آپ کو نہیں پتا نا سر، آپ بھی تو بھائی ہو نا، آپ معصوم بن جاتے ہو. آپ افریدی بھائی سے کہو، بات سنیں، میری ریکویسٹ سنیں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سہیل افریدی عمران خان صاحب کا سپاہی ہے. سہیل افریدی جو وہ باہر گفتگو کرتا ہے وہی گفتگو اندر بھی کرتا ہے. نہیں، میں گواہ ہوں سر، میں آپ کو معذرت کہوں گا. کھٹک بھائی دیکھیں، آج تک جتنی باتیں میں نے کی نا، جتنی باتیں میں نے کی، ایک بھی آپ بتا دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں گنڈا پور کے لیے بات کرتا تھا، میرا دوست تھا، ٹھیک ہے. میں نے جو گنڈا پور کے لیے باتیں کی وہ سب آپ کی پارٹی نے بعد میں کی. میں نے آپ کی پارٹی کی نیشنل اسمبلی میں کمپرومائز کا آپ کو کبھی کہا؟ جب آپ کرو گے کمپرومائز بتا دوں گا. میں نے کہا دیکھیں میرا عمران خان صاحب نے خلاف کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اس جگہ پہ میں اختلاف ہوا. سہیل افریدی عمران خان صاحب کا چیف منسٹر ہے، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں، جتنا میں ان کے قریب ہوں، جتنا میں ان کے قریب ہوں، اس کی ایک خوبی ہے میر صاحب،
جو اندر کہتا ہے وہی باہر کہتا ہے. اچھا چلے میں اس بحث میں نہیں جاتا, میں آپ کو بس جب کہیں گے تو بتا بھی دوں گا آپ کو. گنڈا پور کے دوست بھی نہیں مانتے تھے, پھر ان کو بتا دیا تھا میں نے. لیکن دیکھیں میر صاحب, مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آج کے دن تک جمہوریت کے نام پہ مافیاز کو چلاتے ہیں. وہ لیفٹ کی پارٹی ہو, رائٹ کی ہو, اوپر کی ہو, نیچے مسلط کس نے کیا ہے سر؟ اگر آپ یہ 8 فروری کو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اگر عمران خان صاحب یہ ڈگر کی سیاست نہ کرتے تو یہ دن بھی ہم نہ دیکھ ہوتے. یہ میں آپ کو دل کی بات اپنی بتا رہا ہوں. روک رہا تھا میں ان کو اس چیز سے, نہ کریں, خود بھی جائیں گے, سب کا کیریئر بھی تباہ کر دیں گے. ملک کے اندر تھرڈ پارٹی سسٹم ہے, وہ بھی برباد ہو جائے گا. آپ نے ملک کی بربادی کے ساتھ, فوج کی بربادی کے ساتھ کچھ بھی نہیں چھوڑا نا. آپ اگر یہ سیاست, ہم یہ سیاست عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے, اسی پہ ہم پاپولر تھے, ہم بھی اس کا حصہ تھے نا, ہم نے بھی سیاست وہیں سیکھی ہے. وہ بھول گئے, ہم انہی کی سیاست چلا رہے ہیں. 8 فروری کو دیکھیں, یہ اختیار کس کے پاس ہے میر صاحب؟ عوام کے پاس. ووٹ ڈالنا, دیکھیں جو جس جمہوریت کی بات فیصل واڈا صاحب کر رہے ہیں, اسی جمہوریت کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہم چاہتے کیا ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہو. عوام جس کو الیکٹ کرے, اچھا ہو برا ہو, 5 سال بعد اس کا احتساب کرے گی عوام. فارم 47 کے ذریعے آپ کسی کا مینڈیٹ چرا لیں اور پھر اسی جمہوریت سے گلا کریں. لیکن دیکھیں نا, وہ تو جمہوریت نہ ہوئی نا. عمران خان صاحب نے جیتا الیکشن, تحریک انصاف نے جیتا 8 فروری کو 180+ ہم نے سیٹیں جیتی. اگر وہ جمہوریت آج ہوتی تو آج عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتی, آج جواب دہ ہوتی عوام کو. آپ کی پارٹی بھی اگر نواز شریف کو ان کی مدت پوری کرنے دیتی اور چکر چلا کے ان کو 2017 میں نااہل قرار نہ دلوایا جاتا, تو پھر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل جی ہر حکومت کو اپنی مدت نواز پوری کرنی شریف کے چاہیے. خلاف پاناما کا سکینڈل تحریک انصاف نہیں لائی تھی. انٹرنیشنل ایک خبر بریک ہوئی, انٹرنیشنل لیکن اس کو ڈسکوالیفائی تو اقامہ میں کیا نا. دیکھیں ابھی وہ تو سپریم کورٹ سے آپ سوال پوچھے. اچھا اب لیکن ہم طاقت میں تھے, کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, ہم تو اپوزیشن کی جماعت تھے, ہم کیس لے کے گئے سپریم کورٹ اور وہاں سے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, حکومت میں پاور میں ہوتے ہوئے بھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہار گئی. انہوں نے بہت سے الیکشن سمبلز کا نام بھی لیا کہ یہ بھی نہیں تھا, یہ بھی نہیں تھا, پھر بھی وہ ہار گئے. تو وہاں پہ اکثریت تو آپ کو ملی ہے. تو سوال یہ ہے کہ مرکز میں تو آپ ان کے پارٹنر ہیں, آپ کے 2 گورنر ہیں, اور آپ بلوچستان میں بھی ان کے پارٹنر ہیں, آپ آزاد کشمیر میں بھی ان کے پارٹنر ہیں. تو یہ جو آپ کی پارٹنرشپ ہے یہ چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں, گلگت بلتستان میں وہاں کی عوام نے بالکل واضح فیصلہ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا, اور پوری کوشش کی گئی. آپ کے علم میں ہے کہ پھر چیئرمین صاحب نے اس پر نوٹس بھی لیا. بلکہ ابھی آپ حافظ نعیم صاحب کا ذکر کر رہے تھے, میرے لیے بہت محترم ہے ذاتی طور پر, لیکن جماعت اسلامی نے تو گلگت بلتستان میں PMLN کو سپورٹ کیا. ان کے کینڈیڈیٹس کے سامنے اپنے کینڈیڈیٹس کو وڈرا کروایا اور جا کے ان کو سپورٹ بھی کی. تو یہ اب عجیب سی روایات ہیں, علیم خان کو بھی لیکن ہم لوگ وہاں پہ انشاءاللہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ضرور بنے گی, اور ہمیں وہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, اور اب تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس میں مبارک بھی دی اور واضح کیا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی فارمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرے اور ان کو وہ سپورٹ کریں گے. اچھا, لیکن آج مسلم لیگ نون کے جو آزاد کشمیر کے کچھ رہنما ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن 27 جولائی کو طے ہے وہ آگے چلا جائے. تو آزاد کشمیر میں بھی آپ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے, حالانکہ حکومت میں آپ دونوں شامل ہیں. دیکھیں, ہمارے آپ کے علم میں ہے, آپ کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہے, ایون فیصل واڈا صاحب کو بھی اور ظاہر شاہد صاحب کو بھی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی یہ جو سبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑی نورا کشتی ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ PDM کی گورنمنٹ میں ساتھ تھے, لیکن جب الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نے تو ہمارے خلاف, ہمارے سندھ میں آ کے ہمارے خلاف سخت محاذ بنایا, اور اب بھی گلگت بلتستان میں جس طرح وہ کر رہے ہیں, اور کشمیر میں بھی ظاہر ہے ان کی یہی رہے گی روش جو ہے. تو ہمارا اپنا وہ سلسلہ ہے
ایک ملک کی بہتری کے لیے ہم ضرور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب اس وقت کے حالات تھے اس گورنمنٹ کے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے پہلے ملک اکیلا رہ گیا تھا، ڈیفالٹ ہونے کو تھے، تو اس وقت ظاہر ہے ہم نے مل کے ملک کے لیے سب کچھ کیا، اور اسی سلسلے میں آج بھی بحالت مجبوری کہیں یا جو کچھ کہیں، پاکستان کے لیے ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔